اہم معاملہ جس کے اوپر بات کرنی ہے. جناب گورنر پنجاب جو کہ زرعی یونیورسٹی فیصل آباد کے چانسلر ہیں, انہوں نے ود ون اسٹروک آف پین 228 اساتذہ اور کچھ سینئر مینجمنٹ کے افیسر جو ہیں ان کو نوکری سے برخاست کیا ہے. اس کے حوالے سے 3 ایلیمنٹس ہیں جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. ایک تو یہ ہے کہ یونیورسٹی ایک ایکٹ آف پارلیمنٹ کے تحت چلتی ہے. اس ایکٹ آف پارلیمنٹ میں یونیورسٹی ایک ڈیموکریٹائزڈ اٹانومس باڈی کارپوریٹ ہے جس کا ایک پورا سٹرکچر ہے, جس میں چانسلر جو ہے وہ ایک ریویژنل پاور رکھتے ہیں, جبکہ اس کا سارا جو مینجمنٹ اور گورننس سٹرکچر ہے وہ گورننگ باڈی کے پاس ہے جس کو سنڈیکیٹ کہتے ہیں. اس کا اینول ایک بجٹ کا سائیکل ہوتا ہے اور پھر اس میں گریڈ 17 اینڈ ابو کی جو امپلائمنٹ ہے اس کے اسٹیچوٹس ہیں جو کہ گورنر صاحب کے آرڈر کا ٹارگٹ ہے. ان اسٹیچوٹس کے مطابق ہمارے جو بجٹ میں ویکنٹ پوزیشنز ہیں ان کو فل کرنا ہوتا ہے, اور وائس چانسلر اسٹیچوٹری باڈیز کا کنوینر ہے, اس کو چیئر کرتا ہے, اس کی 1 ووٹ ہے, جبکہ سنڈیکیٹ کے 17 ممبر ہیں, اور جو فیصلہ ہوتا ہے سنڈیکیٹ پہ اس میں 17 ممبر جو ہیں وہ اپنی انڈیپینڈنٹ رائے رکھتے ہیں. گورنر صاحب نے فیصلہ کیا کہ زرعی یونیورسٹی میں جو سلیکشن بورڈ 1 جولائی سے 19 اکتوبر تک ہوئے اور ان کو سنڈیکیٹ نے اپروو کیا, جس میں 228 ملازمین میں 103 فریش ریکروٹمنٹس اور 125 پروموشنز, ان سب کو انہوں نے انل کر دیا, وائڈ کر دیا. اس کے ساتھ ہی ساتھ انہوں نے مجھے پرسنلی بھی ٹارگٹ کیا اور پریس میں امیج یوں گیا جیسے یہ 228 اپوائنٹمنٹس میں نے کی ہیں اور گورنر صاحب نے ان کو انڈو کر دیا ہے. تو یہاں پہ بتانا یہ ہے کہ میں ایک فیسیلیٹیٹر ہوں, باڈی کارپوریٹ کا ذمہ دار عہدہ رکھتا تھا. میری ذمہ داری تھی کہ میں یونیورسٹی کے جو ریکروٹمنٹ کے کیسز ہیں ان کو پراپر فورم پہ رکھوں اور وہ فورم اس کو ڈیسائیڈ کرے. اس کا ایک پروسیس ہے, پہلے کچھ میڈیا میں آ بھی چکا ہے, کل سٹی 41 میں بڑا اس کے تفصیل سے ذکر ہوا ہے, میں اس کو ریپیٹ کر دیتا ہوں کہ بجٹڈ پوزیشنز ایڈورٹائز ہوتی ہیں. ایڈورٹائزمنٹ کے بعد ان کا ایک ایلیجیبلٹی کرائیٹیریا کے مطابق ہر اپلیکیشن جو ہے اس کو ایگزامن کیا جاتا ہے. جو ایلیجیبل لوگ ہیں اور ان ایلیجیبل لوگ ہیں سب کو خط جاتا ہے کہ آپ ایلیجیبل ہیں یا آپ ان ایلیجیبل ہیں. جو ان ایلیجیبل لوگ ہیں ان کو اپیل کا موقع دیا جاتا ہے. اپیل سیٹل ہونے کے بعد جو اپلیکیشنیں آئی ہوتی ہیں ان کو ایکسپرٹ اوپینین کے لیے بھیجا جاتا ہے. پروفیسر کے لیے 3 ایکسپرٹ اوپینین اور ایسوسیٹ پروفیسر لیکچر کے لیے 2 ایکسپرٹ اوپینین. اس کے علاوہ جو ہمارا ایک نظام ہے بی پی ایس اور ٹی ٹی ایس, جو ٹی ٹی ایس میں اپوائنٹمنٹس ہیں یا پروموشن ہیں, اس میں زیادہ وہ کیسز پروموشن کے ہیں, ان کی اپلیکیشنیں فارن ایکسپرٹس کو جاتی ہیں. تو یہ پروسیس جو ہے کئی مہینے لگتے ہیں اس کو, تب جا کے یہ اس قابل ہوتا ہے کہ ہم اس پروسیس کو اگلی سٹیج پہ لے جا سکیں. اگلی سٹیج کچھ یوں ہے کہ ہمارا جو نظام ہے سلیکشن کا وہ اڈیپٹ کیا گیا ہے پنجاب پبلک سروس کمیشن سے, اور پنجاب پبلک سروس کمیشن جو ہے اس سلیکشن بورڈ کا ممبر ہے. وہ ہر میٹنگ جو ہے اس میں آن بورڈ ہوتا ہے, وہ اٹینڈ کرتے ہیں. وہاں تک لے جانے میں پنجاب پبلک سروس کمیشن کا یہ نظام ہے کہ اگر کسی ایک پوسٹ کے اگینسٹ 10 سے زیادہ جو ہے کینڈیڈیٹس ہوں تو پھر ان کی اسکریننگ ٹیسٹ کیا جاتا ہے, اور اسکریننگ ٹیسٹ کے بعد جو ٹاپ 10 ہیں ان کو انٹرویو کے لیے سلیکشن بورڈ کے سامنے پیش کیا جاتا ہے. یہ جو میں نے آپ کو بریفلی بتایا, اس کی بیک گراؤنڈ میں یہ بھی بتانا ضروری ہے کہ زرعی یونیورسٹی 2017 سے 2021 تک ایک مقدمے بازی کا شکار رہی, جس کو سپریم کورٹ نے فائنلی سیٹل کیا. تو ان 4 سالوں میں یونیورسٹی میں بمشکل 30-35 یا 40 پروموشنز اپوائنٹمنٹ ہوئیں, جبکہ اس سے کہیں زیادہ یونیورسٹی میں ریٹائرمنٹس ہو گئی. بہت سارے فیکلٹی ممبر جو ہیں وہ فرسٹریٹ ہو کے یونیورسٹی چھوڑ گئے. جو ہائر ایجوکیشن کمیشن کا اور ایکریڈیٹیشن کونسل, انجینئرنگ کونسل, میڈیکل کونسل, ویٹرنری کونسل, فارمیسی کونسل, ایگریکلچر کونسل, ان سب کونسلز کی جو ریکوائرمنٹ ہے اور ہائر ایجوکیشن کمیشن کی جو کوالٹی کی ایشورنس کی ریکوائرمنٹ ہے, اس کے مطابق ہماری جیسی یونیورسٹی میں 20 اسٹوڈنٹس کے اوپر ایک ٹیچر ہونا چاہیے, اور اگر ہم صرف ٹیچنگ رکھیں, ریسرچ کو نکال دیں تو 30 اسٹوڈنٹس کے اوپر ایک ٹیچر ہونا چاہیے.
زرعی یونیورسٹی فیصل آباد کے 5 کیمپسز ہیں اور 35,000 اسٹوڈنٹس ہیں، اور اس کو 1 اور 20 کی تناسب سے رکھے تو 1700 اساتذہ چاہیے، اگر اس کو 1 اور 30 کی تناسب سے رکھے تو 1100 اساتذہ چاہیے۔ اس وقت ہم نے یونیورسٹی جو ہے وہ 1100 اساتذہ کے لیے بجٹڈ ہے، 1700 کے لیے ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں، اور 1100 کے بجٹ کے مطابق ہم اپنا جو نظام ہے اس کو چلا رہے تھے۔ جب میں 2021 جولائی 2021 میں نے یہاں تیسری دفعہ بطور وائس چانسلر کام شروع کیا سپریم کورٹ کے آرڈر پہ، تو اس وقت یہاں پہ 600 کے قریب فیکلٹی ممبر کام کر رہے تھے اور تقریباً 500 ویکینسیز تھی۔ ہم نے 2022 میں ایڈورٹائزمنٹ کی، 2023 میں ایڈورٹائزمنٹ کی، اور یہ جو میں نے آپ کو پروسیس بتایا اس پروسیس کو فالو کرتے ہوئے ہم نے کچھ 100 کے قریب سلیکشن بورڈ کی۔ 1 جولائی کے بعد والے 14 یا 15 ہیں، اور تقریباً 85 سلیکشن بورڈ اس سے پہلے 2 سالوں میں ہوئے ہیں، اور وہی سلیکشن بورڈ، وہی سنڈیکیٹ، وہی کمپوزیشن ہے جو 1 جولائی سے پہلے تھی، جو بعد میں ہے۔ گورنر صاحب نے 1 جولائی کے بعد والے جو کیسز تھے ان کو انال کیا ہے، تو میں سمجھتا ہوں یہ ان کے ساتھ ڈسکریمنیشن ہے۔ اس کے علاوہ میں یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ گورنر صاحب کے آرڈر میں کچھ کی ایلیمنٹ نظر آتے ہیں، جس کو کہتے ہیں میلافائڈی فلوٹنگ، لیگل ٹرمینالوجی میں فلوٹ کر رہی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اسکریننگ کنٹرول آف ایگزامینیشن نے کی جو ٹھیک نہیں ہے۔ اس ایکٹ میں کنٹرول آف ایگزامینیشن پرووائڈڈ ہے، جس کا کام ہی ایگزامینیشن کرنا ہے۔ اب کنٹرول آف ایگزامینیشن اگر یہ اسکریننگ نہیں کر سکتا تو وہ جو ہر سال ہم 12,000 ڈگری دیتے ہیں اس کا مطلب وہ بھی جعلی ہے۔ پھر اگر وہ یہ چھوٹے سے اسکریننگ نہیں کر سکتا تو 12,000 کی ڈگری کا کیا کریں؟ اور پچھلے 20 سال میں کنٹرول آف ایگزامینیشن 1 لاکھ کے قریب ڈگری دے چکا ہے۔ تو گورنر صاحب نے سوالیہ نشان جو ہمارے کنٹرول آف ایگزامینیشن کے اوپر اٹھایا ہے، اس کے مطابق انہوں نے ہماری 1 لاکھ ڈگری کے اوپر سوالیہ نشان ڈال دیا ہے، اور اس ڈگری کے اوپر گورنر صاحب کے اپنے دستخط بھی ہیں۔ دوسرا، انہوں نے پنجاب پروڈیوسر کمیشن کو خبردار کیا ہے کہ آپ نے اس پہ توجہ نہیں دی۔ یہ بالکل نامناسب ہے، کیونکہ پنجاب پروڈیوسر کمیشن آن بورڈ ہے، اور پنجاب پروڈیوسر کمیشن کے ممبر جو ہیں وہ سلیکشن بورڈ میں پارٹیسپیٹ کرتے ہیں، اور جو کرائیٹیریا ہے جس میں انہوں نے کچھ ایگزامپلز دی ہیں کہ فلاں بندے کے اسکریننگ میں 52 مارکس تھے اور اس کے مقابلے میں دوسرے بندے کے 48 مارکس تھے، تو 48 مارکس والے کو سلیکشن بورڈ نے سلیکٹ کر لیا، 52 والے کو نہیں کیا۔ یہ بالکل ایک سطحی قسم کا انالیسز ہے۔ اصل میں جو پنجاب پروڈیوسر کمیشن کا دیا ہوا اسکورنگ کرائیٹیریا میرے پاس ہے، میں آپ کے ساتھ شیئر کر سکتا ہوں۔ اس کے مطابق 71 مارکس جو ہیں وہ ڈیوائیڈڈ ہیں کہ بندے نے میٹرک کیا ہے، فرسٹ ڈویژن میں کیا ہے، سیکنڈ ڈویژن میں کیا ہے، ایف ایس سی کی ہے، بی ایس کیا ہے، ایم ایس کیا ہے، ایم فل کیا ہے، پی ایچ ڈی کیا ہے، اس نے اسٹوڈنٹ سپروائز کیے ہیں، پروجیکٹس لیے ہیں، اس کے ایکسپرٹ اوپینین کے مارکس ہیں وہ 71 مارکس ہیں۔ ان میں سے جو بندے کے مارکس بنتے ہیں وہ لگے ہوتے ہیں اور وہ سلیکشن بورڈ کے سامنے پڑے ہوتے ہیں۔ پبلسر کمیشن میں بھی ایسے ہی ہوتا ہے، اور 29 مارکس جو ہیں اس وقت بورڈ کے پاس ہوتے ہیں، جس میں وہ دیکھتے ہیں کہ اس کو سبجیکٹ نالج، اس کی کمیونیکیشن سکل، اس کی پرسنالٹی، کیا یہ استاد کا عہدہ جو ہے وہ رکھنے کے قابل ہے۔ اگر وہ فرسٹ انڈکشن ہے، اگر وہ پروموشن میں ہے تو دیکھا جاتا ہے کہ اس نے جو کام کیا ہے وہ اتنا ویلیوبل ہے کہ اس کو پروموٹ کیا جائے۔ تو 29 مارکس ان کے پاس ہیں، اور گورنر صاحب نے جو انالیسس کیا اس میں کسی نے 15 مارکس کا ذکر کیا، کسی میں 16 کا کیا ہے۔ وہ 29 کے 29 بھی دے سکتے ہیں اور 0 بھی دے سکتے ہیں۔ اور سپریم کورٹ کی ججمنٹس موجود ہیں کہ پروڈیوسر کمیشن یا اسی طرح کے جو قاضائی سلیکشن بورڈ ہیں جو پروڈیوسر کمیشن کے پیٹرن پہ چلتے ہیں، ان کی جو مارکنگ ہے اس کو کہیں چیلنج نہیں کیا جا سکتا۔ آپ کہہ سکتے ہیں کہ بہت ہی غیر مناسب فیصلہ ہے۔ اس کے اوپر میں نے ایک اوپن لیٹر بھی لکھا جو میڈیا میں گیا، جس کی وجہ سے پھر مجھے کالیں آنی شروع ہوئی۔ کل بھی کالیں آئیں آپ لوگوں کی، تو اچھا ہوا کہ بجائے جگہ جگہ بیٹھنے کے آج یہاں پہ ایک کٹھی محفل ہو گئی۔ میں بہت ادب کے ساتھ عرض کرنا چاہوں گا کہ گورنر صاحب کو چاہیے تھا کہ اگر وہ غیر مطمئن تھے 8 اکتوبر کو تو مجھے اسی دن بلاتے۔ اگر انہوں نے بعد میں بھی ریکارڈ منگوایا تھا تو پھر جن لوگوں کے کیریئر برباد کیے ان کو کم از کم سن لیتے۔ ان میں 103 لوگ ایسے ہیں جو فریش انڈکٹی ہیں، لیکن وہ کسی اور جگہ جاب چھوڑ کے بھی آئے ہیں۔ کوئی جو ہے وہ گولڈ میڈلسٹ ہے، کوئی ٹاپر ہے، کوئی دنیا کی کسی یونیورسٹی میں پڑھا ہوا ہے، وہ کسی میں پڑھا ہوا ہے۔ اب بتائیں کہ اور ان کی ایوریج ایج جو ہے 30 سال ہے۔ اب یہ بتائیں کہ وہ انشاءاللہ بحال ہوں گے تو اگلے 30 سال اب وہ میرٹ پہ کام کریں گے یا وہ تھڑے مندیوں میں جائیں گے؟ ان کو تو انہوں نے پہلے 3 مہینے میں ان کو تنخواہ بھی نہیں تھی، ان سے کام بھی لیا
اور اب ان کو انہوں نے سٹگماٹائز کر دیا. تو یہ بہت ہی افسوسناک واقعہ ہے. اس کے پیچھے پالیٹکس ہے, اس کے پیچھے کوئی میرٹ نہیں ہے. ایک اور واقعہ آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں, وہ یہ ہے کہ آئی ڈونٹ نو اس کو اتنی سگنیفیکینس دینی چاہیے یا نہیں, لیکن چونکہ وہ واقعہ بڑا امپورٹنٹ ہے. ایک صاحب ہیں جو نون لیگ کی حکومت میں وزیر جیل خانہ جات ہوتے تھے, پھر وہ پی ٹی آئی میں نظر آئے, آج کل پیپل پارٹی میں. ان کا نام ہے چودھری عبدالغفور. چودھری عبدالغفور صاحب اور کچھ اشرافیہ کے لوگ جمعے کی نماز داتا صاحب میں پڑھتے ہیں. داتا صاحب کی مسجد کے اندر مینیجر کا کمپاؤنڈ ہے, اس کے اندر مسلح لگتا ہے اشرافیہ کے لیے. انہوں نے اشرافیہ کے لوگوں کے سامنے اس ہفتے وہاں پہ, ان کو نہیں معلوم تھا کہ وہاں پہ ایک ممبر سلیکشن بورڈ بیٹھا ہے, جس سلیکشن بورڈ کو یہ گورنر صاحب نے روندا ہے. تو انہوں نے کہا جی دیکھیں, وہ فیصل آباد میں وائس چانسلر نے 228 بندے رانا ثناءاللہ کے کہنے پہ لگا دیے, جو گورنر صاحب نے فارغ کر دی. اب اس کو نہیں معلوم تھا کہ یہاں پہ سلیکشن بورڈ کا ممبر بیٹھا. سلیکشن بورڈ کا ممبر کہنے لگا کہ میں نے وضو کیا ہوا, آپ نے وضو کیا ہوا ہے. تو نماز پڑھنے لگے مسجد میں کھڑے. اور میں آپ کو بتاتا ہوں کہ میں نے یہ ساری میٹنگیں اٹینڈ کی ہیں, مجھے کبھی یہ سننے کو نہیں ملا کہ یہاں کو رانا ثناءاللہ کا سفارشی ہے. مجھے کبھی کسی نے انفلوئنس نہیں کیا, اور نہ میں نے کبھی کسی کو انفلوئنس کیا. اور پھر اس نے اسے کہا کہ اچھا ہوگا کہ اب آپ آ کے یہ گورنر کو بتا دیں. پتہ نہیں غفور صاحب نے گورنر کو بتایا کہ نہیں, لیکن غفور صاحب کو چاہیے کہ وہ اب باوضو تھے, مسجد میں تھے, اور مسجد میں ایک ممبر نے یہ اسٹیٹمنٹ بھی دے دی ہے. اب انہیں چاہیے گورنر صاحب کو جا کے بتائیں. وہ نہیں بتائیں گے تو میں آپ کے ذریعے بتانا چاہتا ہوں.